امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور. بہت خوبصورت مہینہ اور خوبصورت مہینے میں خوبصورت ترین ہستی کا ذکر. ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع الاول پہلی بہار. پہلی بہار میں پہلی بہار جس کا تذکرہ خوشی کے انداز میں ہو رہا ہے، کائنات صدیوں سے اسے محمد کہتی ہے. تعریفیں کر کر کے مخلوق دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر بھی مخلوق جان نہ سکی محمد کون ہے. اور بیٹا پر والو، مخلوق کو جاننے کا حکم بھی نہیں تھا کہ تم جاننے کی کوشش کرو محمد کون ہے، مخلوق کو ماننے کا حکم تھا. مہربانی یا علی یا علی یا علی، مہربانی حضور، مہربانی حضور. جاننے کا حکم نہیں، ماننے کا حکم تھا. مخلوق جاننے کی کوشش کرتی رہی، محمد کون، محمد کون، کون محمد، محمد کون. بشر کی بساط نہیں کہ وہ نور کے پردوں میں جھانک کے نور اول تک پہنچ سکے. مہربانی مہربانی. اول ما خلق اللہ النوری، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ سرکار اس وقت بھی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. بات پھر وہی ضروری ہے کہ وہاں تک لے کے آیا جائے. ہمیں ان کو ماننے کا حکم تھا. صدیوں بعد آج ہم اپنی محفلوں میں، اپنی دیواروں پہ، اپنے پمفلٹوں پہ، اپنے پوسٹر پہ ایک نعرہ تکرار کے ساتھ لکھوا کے اور اظہار کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. زبان کی حد تک تو بہت خوبصورت ہے. مہربانی مہربانی. میں قدردانوں میں خطاب کہہ رہا ہوں، مجھے حکم بھی ہے ایک نعت کا، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. زبان کی حد تک تو ٹھیک ہے، غلام ہیں. ناموں میں بھی ہم نے غلام مصطفیٰ، غلام محمد، غلام احمد، غلام مجتبی، غلام رسول رکھ لیا، لیکن وہ بھی صرف شناختی کارڈ تک تھا. مہربانی مہربانی. نام کی حد تک، زبان کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم غلام ہیں سرکار کے، لیکن حقیقت میں ابھی غلامی کے آغاز سرحد کو بھی ہم پہنچ نہیں پائے. جس دن ہم نے غلامی کی سرحد کو چھو لیا، پھر ہمیں بینر لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں پوسٹر بنوانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا دیکھ کے کہے گی یہ محمد کا غلام ہے تو اس کا محمد کیسا ہو. مہربانی. اس کا محمد. مہربانی. حیدری. بہت شکریہ. اور خدا کرے کہ ہمیں غلامی سمجھ آ جائے. اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، کیونکہ یہ لازم ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے زندگی میں، ورنہ بعد میں تو پھر کاش ہے. کل ایک ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو چل رہی تھی. ہوسٹ نے میرے سے کہا کہ سید اس وقت ماشاءاللہ لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے، چراغا ہی چراغا ہے، کیا سرکار کے آنے کی خوشی ہے. پھر پہاڑیوں کے ایک خوبصورت انداز بنا کے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف ایک ہی جملہ میں نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا. میں نے کہا فرمان رسالت میں، فرمان اولاد رسالت میں جو چیز سامنے آئی ہے اس کا صرف ایک ہی نچوڑ ہے، کوشش کر، یہ روشنیاں بھی کر،
لیکن یہ وقتی ہیں. زیادہ ضروری یہ ہے بہار کے موسم میں بہار کی آمد پہ دل روشن کر. مہربانی مہربانی بہت شکریہ. مہربانی حضور مہربانی. یہاں بھی کوئی روشنی کار ہونی چاہیے نا. اندھیرا تو ٹھیک نہیں ہے. یقین کیجئے جب یہاں روشنی آ جائے کیفیت اور ہے. مثلا یہاں دیکھ لیے کہ یہ ایک صحن ہے, رات کا ٹائم ہے, 1 2 اور چھوٹی چھوٹی یہ روشنیاں اور ساتھ یہ روشنیاں, ان روشنیوں نے اس ماحول کو جگمگا دیا. اس روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں, چہرے بھی دیکھ رہے ہیں, کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں, سٹائل بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ روشنی کا یہ فائدہ ہوتا ہے, بندوں کی حقیقتیں نظر آتی ہیں. زومانی میں بات کر گیا, جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں. مہربانی بیٹا پر, بہت شکریہ بیٹا پر. مہربانی حضور. روشنی جب ہو جائے, بسم اللہ حضور. روشنی, مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی رکھا, بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. پہنچ جانے کو سلام ہے. حقیقت یہ روشنی ظاہر کر دیتی ہے. اگر یہ عام روشنی جو ہم نے روشن کی سرکار کی یاد میں, یہ حقیقتیں دکھا رہی ہے جو وہ نور ہمارے دلوں میں روشن کرنا چاہتا ہے. مہربانی ہے, بہت شکریہ یار. آج میں 12 کے دن 12 کا صدقہ تحفہ دے رہا ہوں. ہم نے اگلے ربیع الاول کا انتظار نہیں کرنا. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے دل پہ دستک دی ہے اس ربیع نے, اس بہار نے. آئیے اس دستک پہ تھوڑا سا غور کر لے. غلامی کا معیار ہو جائے تو قسم اس منبر کی, پھر محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بہت شکریہ, مہربانی مہربانی مہربانی. اللہ اکبر, بہت شکریہ, مہربانی حضور. یا رسول اللہ. کیا حال ہے علی سعید, ٹھیک ہو؟ پھر کفن میلا نہیں ہوتا. بھلا تو آپ کی جرت ہے اور محمد کے غلام کا کفن میلا کر سکے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں. لیکن معیار یہ ہو غلامی والا. میں شاہ جی آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے نعت میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں, لیکن میں کچھ ذہن تیار کرنا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے مل بیٹھے ہیں. سلام ہے ایسی شخصیات پر کہ جن پہ معصوم نے کرم فرمایا, اپنے مکتب کی طرف ان کا رخ موڑا. یہ ہے کرم, نہیں عرض کر سکا. یہ ہے باٹا پر والوں کرم. یہ باہر 10 کروڑ نہیں 50 کروڑ کی بھی گاڑی ہو, کرم نہیں. میں نے اس دن بھی باٹا پر عرض کیا تھا, اگر دوستوں کو یاد ہو, کیونکہ گاڑی نے چلے جانا ہے کچھ عرصہ بعد کباڑ خانے, تو کرم کبھی بھی کباڑ خانے نہیں جاتا. مہربانی مہربانی باٹا پر, مہربانی باٹا. یہ مہربانی, بہت شکریہ. یہ ہے کرم. بادشاہ نے مہربانی فرمائی, کریمی فرمائی, ان کا رخ مکتب حقہ کی طرف موڑ دیا اور ان کو قبول فرما لیا. مہربانی. میں ان جیسے لوگوں کا جو تحقیق کے بعد, خاص کریمی کے بعد مکتب اہل بیت پہ آتے ہیں, ان جیسے لوگوں کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں. محفلوں میں کہتا تھا, آج دل کر رہے مجمع میں کہہ جاؤں. زیادہ سے زیادہ شیعہ قوم مجھ سے ناراض ہو جائے گی. مجھے گھبراہٹ نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ آپ جانتے ہو میں کسی کا کانا نہیں ہوں. مجھے گھبراہٹ نہیں ہے, جو کہوں گا سچ کہوں گا. ان جیسے لوگوں کا مکتب اہل بیت پہ آنا کریمی تو ہے ہی ہے, لیکن ان کے لیے بھی الارمنگ ہے. جن کو پشت در پشت محبت ملی, انہوں نے قدر نہیں کی ہے. میں بات کر گیا, جو پہنچ گیا. مہربانی حضور, مہربانی حضور. ان کے لیے مہربانی حضور. جن کو پشت در پشت ملی, انہوں نے اس چیز کا احساس ہی نہ کیا. بس ٹھیک ہے تو ہے, بس ٹھیک ہے تو ہے. ان جیسے لوگوں کا آنا کریمی تو ہے ہی ہے, لیکن ہم جیسوں کے لیے جنہوں نے اس چیز کو بہت سادہ لے لیا, آسان لے لیا, بس ہے تو ہے, بس ٹھیک ہے
ہو گیا تو ہو گیا. اور ہم تھوڑی کوئی عزاداری کرتے, ہم کو چھوٹے تو برک پکاتے, ہم نے کوئی عام میں چھوٹا سا وہ سیٹ اپ بنایا, ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں, ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں, ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں. یہ ہم میں خیرات نہیں آتی. بیٹا پر بہت شکریہ, میں صاحبہ نے معرفت میں بات کھڑا کر رہا ہوں. یہ ہم میں, یعنی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میں تو بڑا عزادار ہوں, میں بڑا ماتمی ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا عبادت گزار. اس میں ہم میں خیرات نہیں آتی. خیرات آتی ہے جب خالی. مہربانی, بہت شکریہ. ان جیسے لوگوں پہ مجھے بڑا اچھا لگا جب تشریف لے آئے. میں نے کہا ایسے تو نہیں آؤں گا جب تک آپ آئیں گے نہیں. جب آئے تو پتہ چلا یہ کنورٹی ہیں, یہ ادھر سے ادھر آئے. باٹا پور والوں, آپ کے بڑوں کی مہربانی ہے جنہوں نے انہیں راستہ دیا. نہیں, میں بات کر گیا, نہیں پہنچ سکے. میں آپ کو بھی مشورہ دے کے جا رہا ہوں, ہمیشہ راستہ کھلا رکھا کرو, کسی وقت بھی کوئی اور آ سکتا ہے. مہربانی, راستہ نہیں, مہربانی, بہت شکریہ. بات چل رہی تھی غلام پہ, یاد ہے نا؟ مہربانی, راستہ کھلا رکھا کرو, کسی وقت بھی کوئی اور آ سکتا ہے. تانگ نظر نہ بننا, صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہنا. کسی وقت کسی پہ کرم ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کئی ایسی روحیں ہیں کہ آج تک سرکار کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. ابھی کوئی کوئلے کی کانوں میں ہیرے چھپے ہیں. زومانی میں بات کر گیا, مہربانی صاحبہ نے معرفت میں بات کر گیا. مہربانی حضور, کوئلے کی مہربانی, کوئلے کی کانوں میں کہیں ہیرے چھپے ہیں. کوئی کوشش کریں گے ان کوئلے کی کانوں کو کھودنے کی, کیونکہ ہیرے نکالنے ہیں. ان کے کپڑے بھی گندے ہوں گے, چہرہ بھی گندا ہوگا, باتیں بھی سننی پڑیں گی, لیکن وہ کوشش کریں گے ان ہیروں کو ڈھونڈنے کی, کیونکہ انہی ہیروں کی خاطر اتنا وقت لمبا ہو گیا. یہ کوئی 4 دن پہلے کی بات ہے, بلکہ 5 دن پہلے کی بات ہے. شرک پور 8 ربیع الاول غالباً ایک واقعہ پڑھ رہا تھا امام زمان علیہ السلام کا, ابن مہزیار کا. بس ایک چھوٹا سا میں ٹچ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. بندہ خواہش اور کوشش میں تھا کسی طرح مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہو, سرکار کا قرب نصیب ہو. اس کے لیے اس نے حج کا ارادہ کیا. پوچھتا رہا لوگوں سے, لیکن کسی نے نہ بتایا. کیسے بتاتے جس کو خود پتہ نہ ہو. یہ صرف صاحبان معرفت دیکھ کے میں بات شروع کر کھڑا ہوں اس حوالے سے. حضور یہ ضروری تھی, میں نے کہا مولائیوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. یہاں بھی معاملے 2 ہیں. نقوی صاحب, ایک وہ ہے جو پتہ ہونے کے باوجود بے پتہ ہے, میرے سے بہتر جانتے ہیں آپ. مہربانی, پتہ ہونے کے باوجود بے پتہ ہے. دوسرا وہ ہے جس کو ہے کہ کوئی ہے, لیکن وہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کر. ہاں, مہربانی. حضور بہرحال عید کو چلتے جب لوگوں نے مدینے میں نہ بتایا تو مکہ پہنچ گیا. سن بیٹھے ہو کئی دفعہ واقعہ, میں نے صرف ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے. مکہ پہنچا, حج کے موقع پہ کعبے کے قریب بیٹھا ہے اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے, پروردگار عالم نیت تو سچی لے کے آیا تھا. میں اس سے پوچھتا ہوں, تو حج کے ارادے سے آیا, تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ تو نے طواف کعبہ کر لیا, تو نے صفا و مروہ میں دوڑ لیا, تو نے زمزم پی لی, تیرے لیے اتنا کافی نہیں؟ تو نیت ہی حاجی بننے کی, حج کا نکل. نہیں, میری یہ نیت نہیں تھی. میں حج کے ذریعے حقیقی حج تک پہنچنا چاہتا. مہربانی حضور. لو جی, بیٹھ کے بارگاہ الہی میں عرضی میں مصروف ہے. اچانک کعبے سے ایک شخص باہر نکلے, بڑے خوبصورت چہرے تھے. وہ کہتے وہ تشریف لے کے باہر آئے. میرا دل جھکا ان کی طرف, میں اٹھ کے گیا, میں نے انہیں سلام پیش کیا. مجھے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ابن مہزیار کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ تو میں ہوں. کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ آپ ہو, آپ کے پاس مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خوبصورت نشانی ہے, انگوٹھی ہے. کہا ہے. میں نے اتار کے دی, انہوں نے بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں
تیرے شہر مہزیار میں ایک شیعہ رہتا ہے جو شب بیدار ہے، جو خوف خدا کے ساتھ جیتا ہے. مہربانی، تیرے مہزیار میں ایک شیعہ رہتا ہے جو شب بیدار ہے، خوف خدا کے ساتھ زندہ ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے وہ واقعی کمال ہے. کہتے خدا اس پہ رحم کرے، وہ واقعی کمال ہے کیونکہ وہ شیعہ ہے. حضور باٹا پور ہے. میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، میرے بہت زیادہ خطابات آپ کے علاقے میں ہو چکے ہیں. مجھے بار بار مجبور نہ کرو کہ میں لفظ شیعہ پہ بہت زیادہ گفتگو کر جاؤں. اتنا ہی کافی ہے. محب اسے کہتے جو ان سے محبت کرے، شیعہ اسے کہتے جن سے یہ پیار کرتے ہیں. کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں. مہربانی وہ واقعی، مہربانی وہ واقعی شیعہ. یا علی، یا علی. بہت شکریہ حضور، مہربانی. بات مجھے دینی ہے آپ نے؟ اچھا، پیسے تو آپ لیتے نہیں. فرما رہے ہیں یہ میں تسبیح آپ کو دینے آیا ہوں، پیسے تو آپ لیتے نہیں. میں توجہ ضرور لیتا ہوں، مولا کی طرف متوجہ کرنے کی خواہش ضرور رکھتا ہوں. پیسہ بنتا نہیں کیونکہ علی بڑا قیمتی ہے. مہربانی. میں ایک کنورٹی بندے سے جس کے پاس جشن پڑھنے میں مولا کی مہربانی سے آیا، جاتے جاتے اس کو کہوں حضور میری نیاز کہاں ہے؟ اچھا نہیں لگتا. وہ کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچے نا، اس سے تو میں وہاں اچھا تھا، یہاں مجھے پتا چلا علی بھی بکتا ہے. اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. مہربانی یار، مہربانی حضور. میں بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں حضور آپ کے اٹھ کے آنے کا اور تسبیح دینے کا. بادشاہ آپ کو اس کا خوبصورت صلہ اور اجر عطا کرے. لو جی، یہ میں رکھ رہا ہوں جیب میں اور یہ میں رکھ رہا ہوں ہاتھ میں. بسم اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی، یا علی. بہرحال جی گفتگو بڑی طویل ہے. انہوں نے کہا تیری کوئی خواہش یا حسرت یا دعا ہے؟ بابا جی سر اٹھائیے گا. کوئی خواہش، حسرت یا دعا ہے؟ کہنے لگے ایک ہی ہے، خواہش بھی ہے، حسرت بھی ہے اور دعا بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا مجھے مل جائے وہ جس کے انتظار میں ساری کائنات ہے. میری اتنی خواہش اور میری اتنی حسرت اور میری اتنی دعا اور میری مہربانی. مہربانی حضور، ورنہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مولا خوش رکھے، خیر سے رہو، سارے بادشاہ کی نگاہ پناہ میں رہو. یہ پیچھے والے بچے مسکرا رہے ہیں، اچھا ہے، جشن میں مسکراتے رہو، مسکراتے رہو. کوئی بات کیسی محسوس فرما رہے ہو، مسکرانا آ رہا ہے تو میں کہوں گا اور مسکراؤ. ماتمیوں کو مسکراہٹ کے موقع ملتے ہی کم ہیں. ایسے ہی ہے. لو جی میں بات مکمل کروں بات، تاکہ پھر جشن کی طرف ہم بڑھیں جس بادشاہ کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. دو مصرے مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ پڑھ دے. پڑھ دوں؟ شاعر نے قلم اٹھایا اور وہ کمال کر گیا. وہ کہتے کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کرے. نہیں ہے شاعری سے دلچسپی تو میں نہیں پڑھتا، میں نے تو ابھی نعت کے لیے آپ کے ذہن تیار کرنے ہیں. کوئی جا کے کہتے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں. جو میں نے کہا نا، اس نے کہا میری حسرت بھی ایک ہے، میری دعا بھی ایک ہے، میری التجا بھی ایک ہے. اسی ضمن میں کہہ رہا ہوں. کسی شاعر نے کہا کوئی جا کے کہتے حضور سے میرے درد دل کی دوا کریں. کیا دوا چاہیے؟ نہ میری نظر سے جدا ہوں، نہ مجھے نظر سے جدا کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی، یا علی. مہربانی. نہ میری نظر سے جدا ہو، نہ مجھے نظر سے جدا کرے. کوئی جا کے کہہ دے نہ کوئی صاحب حضور سے میرے درد دل کی دوا کرے. کا کوئی حسرت نہیں سوائے ایک، کوئی دعا نہیں سوائے ایک، کوئی التجا نہیں سوائے ایک، مجھے وہ مل جائے جس کا کائنات انتظار کرے. انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رات کا ٹائم تو فلاں مقام پہ پہنچ جانا اور میں بھی وہیں ہوں گا، مگر رات کا فلاں ٹائم. تو کافی انتظار کرتا رہا رات کے اس وقت آنے پہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جب ایک ستارہ فلاں طلوع ہو، نمودار ہو، تب آنا. انتظار کرتے کرتے اس مقام پہ وہ عین وقت پہ پہنچ گیا. باٹا پور والوں آگے وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے، ساتھ لے کے چلے، پہاڑیاں کراس کی، پہاڑیاں کراس کی.
آگے ایک دور سے نور کا ایک کعبہ نظر آیا، خوبصورت خیمہ ہے کعبہ، کہنے لگا تیری میری منزل مراد وہ ہے۔ قریب گئے، کہتے میں نے سواری کے لیے تھوڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ میں یہاں باندھوں کہاں؟ کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں تصرف ہے، تیری کوئی چیز کہیں نہیں جائے گی، اس پورے جگہ پہ تصرف ہے۔ مختصر کہتے وہ اندر گئے، بس 1 منٹ بعد مکمل کروں کیونکہ پھر واپس آنے، اصل میرا دل ہے آج میں آپ تک غلام سمجھا جاؤں۔ کہتے واپس آئے، مہربانی، کہتے وہ اندر گئے، اندر سے پھر واپس آئے باہر، مجھے کہتے ہیں خوش نصیبی، مبارکباد، وہ کائنات کی ضرورت نے تجھے بلا لیا۔ جملوں کے قدردان ہو، میں اس لیے باٹا پور میں جملہ کائنات، مہربانی، کائنات کی ضرورت نے تجھے اندر بلا لیا۔ کہتے میں اندر گیا، سرکار نے کہا، بس جس جملے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی تھی، سرکار نے کہا اتنا ٹائم کیوں لگا دیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ اتنا ٹائم کیوں لگا، اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ میں تو تمہارا کب سے منتظر تھا، اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ کہتا ہے مولا مجھے آپ تک لانے والا کوئی نہیں تھا، سرکار نے اپنی ید اللہ اس کی انگلی سے ایک لائن کھینچی، لائن کھینچ کے فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، ایسا ہو نہیں سکتا زمین پہ کوئی میری طرف تجھے رہنمائی کرنے والا نہ ہو، اصل معاملہ تیرا یہ ہے تو مال جمع کرنے میں لگ گیا تھا، تجھے میری فکر، یا علی تجھے میری فکر، مہربانی تجھے میری فکر ختم ہو گئی۔ اگلا جملہ بھی امام نے فرمایا، وہ بھی بتاتا جو بیٹا پر والو، سرکار فرماتے ہیں تو کمزور مومنوں پہ ظلم کرتا تھا، یہ آن دا ریکارڈ جملہ ہے، کمزور مومنین پہ تو ظلم کرتا تھا، تو کہتے میری طرف لانے والا کوئی نہیں تھا، مال جمع کرنے میں لگ گیا۔ اچھا کیا کریں، سرکار کی خدمت میں گزارش نہ کریں، اے بادشاہ معظم کیا ہم مال جمع کرنا چھوڑ دیں؟ تجھے جو ملنا ہے، جواب جو میرا دل کہہ رہا آئے گا وہ بھی میں بتاتا جاؤں۔ باٹا پور پریشان نہ ہونا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، کہ مال جمع کر پر اپنے لیے نہیں، مہربانی اپنے لیے نہیں، ہمارے آنے کے راہ ہموار کرنے کے لیے کہا رہا ہے۔ ہاں فرما دیا نا پہلے، اب میں ایک ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ نہیں لانا چاہ رہا، آئیے شروع کرتے ہیں لفظ غلامی پہ بات۔ غلام ہیں رسول کے، ہیں تو صحیح پر زبان تک۔ آؤ غلامی کا معیار کیا ہے، 2 جملے سنو، میں نعت کی طرف آتا ہوں۔ غلامی کا معیار کیا ہے؟ تاریخ میں کمال لوگوں نے ہم تک غلامی کا معیار پہنچانے کے لیے بہترین واقعات ایسے بھیجے، اگر کوئی غور کر کے سمجھ جائے رخ بدل سکتا ہے۔ مثلا آپ کے اسی زمین، اسی پاکستان، ہندوستان یعنی برصغیر پاک و ہند، ایک کردار رہا ہے، نام تھا محمود و ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، تلاش تھی غلام کی، پہنچ گیا محمود منڈی، مل گیا یہ، مگر ایسے نہیں ملا، اس نے بھی پرکھ کے خریدا۔ نام کا فلاں، نام کا فلاں، نام کا فلاں، نام کا فلاں، بابے ہو جاگنا، نام کا فلاں، اس کے پاس پہنچا، تیرا نام؟ کہنے لگا بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ پھر مہربانی میں حیدری بکنے آیا ہوں، حیدری یا علی بکنے، مہربانی بکنے آیا ہوں جو خریدے گا۔ کہتا ہے بندہ یہ کام کا ہے، خرید لیا، اپنے پاس لے آیا، مشورے مشیروں کے ہوتے غلام سے لیتا ہے، کوئی راز تو ہے نا، وزیروں کے ہوتے غلام سے لیتا ہے۔ جلتے رہتے ہیں، بالکل بے فکر ہو کے مشورے اسی سے لیتے ہیں، کہتے جلنا ہے تو جلتے رہو، کیونکہ جو جلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس نے آگے بھی جلنا ہو۔ زمانی میں بات کر گیا، پہنچانے والوں کو سلام ہے، تو دنیا میں جلتا وہی جلتا ہے جس نے آگے بھی جلنا ہو۔
مہربانی علی والوں کی یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے کسی کی کسی چیز کو مت دیکھ کے جلنا، دعائیں دینا اللہ ہی نے اور دے، اللہ ہی نے اور دے، اللہ ہی نے اور دے، جلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دنیا میں جلتے شکریہ اسی نے بھی کہا میں مناسب موقع دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ آ گیا مناسب موقع، برادر عزیز وقار آپ کی خواہش ہے مسجد میں آ کے میں لیکچر دوں، جیسے امام کا حکم ہوگا میں حاضر ہوں۔ میں تو نکلا اسی مقصد کے لیے ہوں، صرف غور فرمانے والے بنو، روٹین سے باہر نکلو، کیونکہ یہ رسمیں نہیں۔ میلاد ہو گیا، ہم نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے مبارکباد دی اور یہاں سے چلے گئے، رات کو سو گئے۔ اگلے دن پھر وہ اگلا میلاد اور پھر اگلے دن اگلا ربیع الاول میلاد مناتے رہے، اور اس کے بعد پھر مجالس۔ یہ رسم نہیں، یہ ربیع الاول، یہ بہار تیرے میرے دل پہ دستک دینے آئی ہے۔ ظاہر صرف اظہار نہ کر، اندر میں بھی بہار لا، بٹھا بادشاہ کو یہاں۔ بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی تو جاگ جائے نا اس ضمن میں کہ یہ میلاد کا مقصد کیا ہے۔ آ گیا مناسب موقع، ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے ایک پھل بھیجا، حضور کڑوا ہے جسے تمہ کہتے ہو، کوڑ تمہ پنجابی میں، بالکل خربوزے جیسا ہے۔ جو ہی آیا برادر وزیر وقار اٹھا کے اس نے سارے وزیر و مشیروں کو دیا اور کہا کھاؤ۔ سب نے کھا کے پہلا بائٹ لے کے نکال دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کڑوا تھا۔ اچھا بلاؤ یاس کو، میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند۔ آ گیا سامنے، اس نے اٹھا کے محمود نے پھل دیا، پورا کھا گیا۔ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ جس کو نقوی صاحب کسی چیز کی سمجھ نہ آئے پہلا الزام پاگل لگاتے ہیں، اور لفظ پاگل پہ پریشان نہ ہوا کرو۔ پنجابی والوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے، پہلے پا گاف لام گل، پا گل، جیڑا گل نو پا جائے لوگ انہوں پاگل ہی کہہ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی پا، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، پا گل، بڑی مہربانی حضور، آپ نے بات اور آگے کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ پاگل ہے، کھا گیا۔ انہوں نے کہا کڑوا تھا۔ بادشاہ وہ کہتے ہیں یہ پوچھ تو صحیح، کڑوا تھا؟ کہا تھا۔ کہا کھایا کیوں؟ کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا بول۔ کہا اصل میں تو ہے میرا مالک، میں ہوں تیرا غلام۔ نقوی صاحب ذرا غور فرمائیے گا، کہتا ہے ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، غلام ہے، غلام ہے، محمد کے غلام ہے۔ مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے، حضور یہ ہے مہربانی، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو۔ نہیں، میں تیرا غلام ہوں، میں نے تیری ہاتھ کی دی ہوئی ہر چیز کو قبول کرنا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہم اگلے سال منت اتاریں گے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ ہم نے تو پتہ نہیں کتنی خواہشات کا اظہار کیا۔ آگے سے وہ کہتے ہیں محمد جو دے۔ مہربانی حضرت، نہیں ادھر نہیں جاتے شاہ جی، ادھر نہیں جاتے۔ محمد جو دے، خدا کی قسم جس کو جو سمجھ آ گئی، محشر کے دن جو پہ عمل کرنے والے کا جواب محمد دے گا۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، محمد جو دے، مرضی ختم، ارادے ختم، پلاننگ ختم، جو دے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، محمد جو دے۔ ویسے جو پہ بات آ گئی، ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ باٹا پر والوں، دو فقیر آئے میرے محترم ملک نواز صاحب کے پاس۔ دو فقیر آئے، دونوں کے پاس کاسے تھے۔ ایک کے کاسے میں تھے پیسے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، اور دوسرے کا کاسا تھا خالی۔ پہلے والا آیا، ملک نواز صاحب کو کہتے دیو نا جی کچھ۔ انہوں نے کہا دینا تو بنتا ہے، اس لیے دینا بنتا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہاتھ پھیلانے والے کو خالی نہ لوٹانا، ایسے ہے نا نقوی صاحب، انہوں نے دینا ہے، مگر انہوں نے پہلے دیکھ رہے ہیں اس میں تو پہلے بھی بہت کچھ پڑا ہے۔ چلو کوئی نہیں، اب اس نے سوال کیا 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اس کو ڈال دو۔ کوئی 10 منٹ 20 منٹ نہیں گزرے، ایک اور آیا،
مگر اس کا کاسا خالی تھا. انہوں نے ملک نواز صاحب کو آ کے کہا اے ملک نواز صاحب سوالی ہوں. کہا کیا چاہیے؟ کہا جو دیں. بے مہربانی اسے جو پہ انہوں نے اتنا خوش ہونا ہے. پہلے والے کو 10-20، اب جو جیب میں ہے. بھئی یہ تو منگتا ہی بڑا کمال ہے، اس نے سارا کچھ مجھ پہ چھوڑ دیا. میں یہاں بھی کچھ معاملہ یہی ہے. جس دن منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، پھیلانا جہاں تک بات پھیلے، جس دن شیعوں نے علی کو محمد کی جو سمجھ آ گئی اس دن سردار آ جائیں گے. ابھی سارے ہم بھکاری ہیں. بادشاہ معظم منگتوں کے لیے آئے، وہ عاشقوں کا سردار ہے، وہ لوٹنے والوں کا سردار نہیں. لٹانا جس دن مہربانی حضور، جس دن قرآن کی جو سمجھ آ گئی. بات طویل نہ ہو جائے، ابھی جشن بھی میں نے شروع کرنا ہے. شاہ جی میرا ٹائم تو 3 گھنٹے ہے نا؟ ہے جی 5 گھنٹے صبح نماز تک. چلے بسم اللہ سفر کرتے ہیں. مجھے بتائے گا کسی اور نے بھی پڑھنا ہے. میں بات کو سمیٹتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نقیب ممبر غلامی مہربانی کہ ہمیشہ تیرے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو. غلام ہے محمد کے. اللہ کرے غلامی سمجھ آ جائے. ایک نقطہ اور سنبھال، پھر واپس آتا ہوں میلاد کی طرف. یہ ہے اسی سے منسلک، لیکن اس لیے زیادہ ضروری ہے. غلامی سمجھ آ گئی تو سرکار منوانے میں مشکل نہیں آئے گی. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی، بادشاہ منوانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. لو جی دوسرا، کچھ عرصہ گزرا، پھر معاملہ وہی جلنا جلنا جلنا، کیونکہ جلنے والوں کا کام ہی جلنا ہوتا ہے. یقین کیجئے جلن کی وجہ سے سائنس کہتی ہے مخلوق اپنی زندگیاں خود کم کر رہی ہے. مہربانی مہربانی حضور مہربانی. اسی جلن کی وجہ سے زندگیاں کم ہو رہی ہیں، ورنہ خالق نے اتنی بہترین مشینری دی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو گردے ملے ہیں، یہ جو جگر ملا ہے، یہ جو آنکھیں ملی، یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جسم میں موجود ہے، اور وہ اتنا کمال ہے کہ یار ایک بندے کا بنایا ہوا کیمرہ کئی سال چل جاتا ہے. خالق کی بنائی قسم اس جشن کی مہربانی یا علی، یار قسم اس جشن کی، ہم خود ذمہ دار ہیں اس کو ڈسٹرب نقوی کرنے میں، خراب کرنے میں. اور ہے جی ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے دعوت دی، میں بات مکمل کروں. محمود آؤ، کچھ عرصہ کچھ دن میرے پاس قیام کرو. اس نے حکم دیا سارے وزیر مشیر میرے ساتھ جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے خزانے میں بہت زیادہ مال رکھا ہے، ہیرے ہیں جواہرات موتی ہیں، سب اکٹھے کرو، سب بوریوں میں ڈالو، سفر شروع کرنا ہے. یہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے. انہوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، اونٹوں پہ سارے چیزیں لا دی. اس کے بعد وزیر مشیر گھوڑوں پہ بیٹھ کے مصروف سفر. این صحرا کے وسط میں اس نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو. سونے ہیرے جواہرات چاندی مال سب کچھ زمین پہ پڑا تھا. اس نے کہا میں اجازت دیتا ہوں جس کو جتنا چاہیے لے لو. لو جی لوگوں نے جیبیں بھری. جیبیں بھرنے کے بعد لوگوں نے پٹکے اوپر کر کے اپنے پگڑ اوپر کر کے یہاں چھپائے. پتہ نہیں پھر کہاں کہاں چھپائے، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بہت کچھ چھپایا. جب کوئی اٹھا لیا چھپا لیا، اٹھا لیا چھپا لیا. اس نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا وہ آپ کا غلام رہ گیا. ایاز ادھر آؤ. میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند. ایاز جب میں نے حکم دیا تھا سونا ہیرے چاندی جواہرات جس کو جتنا دل چاہے اٹھا لے، کیوں نہیں ہاتھ لگایا؟ کہتے جان کے ایمان بہت عرض کروں. قبول. کہا اصل میں ہوں تیرا غلام. وہ غلام بدبخت ہے جس کا مالک سونے جیسا نہ ہو. اوئے ہوئے حیدری، وہ اٹھائے سونا ہیرے چاندی جس کا مالک سونے جیسا نہ ہو. یہ ہے غلامی کا معیار. غلام ہے رسول کے. میں شکر گزار ہوں. آئیے شہنشاہ معظم خیر سے. چلو میں تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ سید نے سرکار کے آنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. سرکار کے آنے کے حوالے سے بس ایک ہی ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں. نہیں جان سکتا میں اس محمد کو
کہ جس نے آتے ہی ماں سے گفتگو کی ہو. پتہ نہیں کیا سننے آیا ہو، مجھے نہیں پتا. مہربانی. اور ماں یہ کہے کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے ام المحمد. مہربانی مہربانی بابا جی، شکریہ. اے ام المحمد صلوات اللہ السلام اللہ علیہ، اے شہزادی قون و مقام، اے معظمہ کائنات، اے مخدومہ عالمین، اے منبع مرکز و ہدایت و رشد. مہربانی مہربانی. اے گود محمد کوئی معمولی گود تو نہیں ہے. ہاتف غیبی کی آواز ہے، شہزادی اس کا نام محمد رکھیے، محمد رکھیے. اور شہزادی دعا کیجئے. یہ آپ کے پیچھے ایک ذرا حضور جاگیے. حضور مہربانی. حضور اللہ خوش. آپ نے نہیں دیکھنا، میں نے دیکھنا، میری ہر بندے پہ نگاہ ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا. پھر بہت بعد میں یہ نہ کہنا جی تم فلاں آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے جشن میں. ابھی گھر جا کے خیر سے سونا ہی ہے. آپ نے خیر سے سو، صبح خیر سے اٹھو، مگر اٹھنے پہ شکریہ ادا کرنا جس کے صدقے تم اٹھو. مہربانی جی، مہربانی. بسم اللہ. شکریہ ضرور ادا کرنا جس کے صدقے تم اٹھو، کیونکہ نیند ماند مثل موت ہے. اس مہربانی ہے کسی کے صدقے تو اٹھا دیا نا، ایک نئی زندگی دے دی. لو جی بہت شکریہ حضور. ام المحمد آپ کو محمد کی مبارک ہو. ہم نے اس کا نام محمد رکھا اور اللہ کہہ رہا ہے، حضور جاگیے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرا پیغام دے دو ام محمد کو کہ وہ میری بارگاہ میں التجا کرے کہ اس کو خدا حاسدوں کے شر سے بچائے. آئے ہائے مہربانی. بہت شکریہ. بچپن گزرا. شہزادی کونین 5 یا 6 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. ذمہ داری دادا پہ آ گئی. ایسے اللہ بھی اپنی امانت کو دیکھ کے دیتا ہے. انصاف سے لے کر حساب سے لے کر آخری صاحب تک میرے پاس میرا موبائل ہے جو میں جس کو سمجھتا ہوں تھوڑی سی قیمتی چیز ہے. میں کسی کو پکڑانا چاہ رہا ہوں اور میں کہیں آگے پیچھے ہونا چاہ رہا ہوں، میں پہلے بندہ دیکھوں گا نا، کم از کم وہ ڈھونڈوں گا جو مجھے ویسے واپس کر دے. آئے آئے بیاں نہیں. مہربانی. جو مجھے بیاں نہیں ویسے کا ویسے واپس کر دے. میں تلاش کروں گا کون ہے اس قابل. لو جی اللہ نے بھی سبحان اللہ سرکار عبدالمطلب علیہ السلام اجداد پیغمبر امین نور رسالت، کون جانے ان کا مقام کیا ہے. سرکار نے جاتے وقت کا پتہ تھا بادشاہ معظم کو کہ ہم نے چلے جانا ہے. جانے سے پہلے اپنے 10 شہزادوں کو سامنے بٹھایا. 9 سرکار عبداللہ جا چکے تھے، باقی 9 بچ گئے. 9 شہزادوں کو سامنے بٹھایا اور اپنی گود میں محمد بٹھایا. محمد بٹھا کے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میرا وقت آ گیا. میں جا رہا ہوں، میرا وقت آ گیا. ویسے آپس کی بات ہے دنیا سے جانے کا وقت تو غیب کا علم نہیں، اور غیب کا علم تو وہ رکھتا. ہائے ہائے مہربانی. میں جا رہا ہوں، میرا مہربانی. میں جا رہا ہوں، میرا وقت آ گیا. بہترین پرورش کی ذمہ داری خداؤں نے مجھے دی تھی، اب میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. کون تیار ہے؟ سارے شہزادوں نے کہا لبیک، ہم حاضر ہم حاضر ہم حاضر. سرکار نے مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا. مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بیٹا سارے حاضر ہیں، لیکن تیری مرضی کہاں جانے کی ہے؟ محفل میلاد ہو اور تذکرہ ابو طالب نہ ہو. آئے ہائے جاگو شیو. مہربانی مہربانی. تذکرہ ابو طالب. ابو طالب. ویسے باٹا پر والوں کیا کہنے سرکار کے بڑے بیٹے کے. کوئی بات نہیں، کوئی ملک صاحب کچھ نہ کہ بچے کی خوشی ہے، خوشی میں خوش ہونے دے. بیٹا آپ جتنی چھنک سکتے ہو چھنکو، اور لے آنی ہے لے آؤ. ہاں یار خوشبو ہے، کوئی بات نہیں. میں سخت خلاف ہوں بچوں کو ڈانٹنے پہ، بچوں کو روکنے پہ اور بچوں کو ٹوکنے پہ.
ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اگر یہ کھیل کھیل میں بھی آگے بیٹھے ہو ان کو کھیلنے دو, اسی لیے کھیلنے دو, یہ کھیل کھیل میں سیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے. کبھی بھی ان کو روکو نہ, اور زندگی میں کبھی مارنا بھی نہ, یا تو نام محمد نہ رکھنا. ڈاکٹر اقبال کی وہ بات بڑی ضروری ہے کہ اس وقت میں کہہ جاؤں آپ سب کی خدمت میں, کہ انہوں نے کہا تھا کسی کا بن نہ بن, اپنا تو بن. ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. اہل سنت کتابوں میں سے 2-3 باتیں عرض کرنے لگا ہوں, انشاءاللہ 2 منٹ میں بات مکمل. تھک گئے تو مجھے بتا دو, یہیں چھوڑ دیتا ہوں. ملک صاحب یہ بسم اللہ ایسا ہو گئی ہے, اس سے پہلے بسم اللہ سے تھک گئے, مولا کی قسم کوئی ضروری نہیں ہے. بسم اللہ حیدری. مہربانی صاحب الزمان آپ سب کو اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے. لو جی میں بات مکمل کروں. اہل سنت کتابوں نے لکھا ہے کیا پیار تھا ابو طالب کو محمد سے. کہیں بھی جاتے ساتھ لے کے جاتے, باہر جاتے ساتھ, گھر جاتے اپنے ساتھ, سینے پہ سلاتے, ساتھ سلاتے, سینے پہ سلاتے, ساتھ سلاتے. میں سیرت النبی بیٹھا پڑھ رہا تھا, اس نے لکھا بھٹا پر والو جاگنا قیمتی تو فتح کہ سرکار نے ایک لاغر ایک جانور پہ سفر کیا حلیمہ بی بی کے ذریعے. وہ لاغر جانور محمد کے بیٹھنے پہ تکڑا ہو گیا, وہ کمال پہ پہنچ گیا. وہ جو ایستا ایستا چلتا تھا, دھکوں سے چلتا تھا, وہ تیز دوڑ پڑا. ارے بھائی برکت محمد اتنی ہے, لاغر جانور تیز دوڑ پڑے تو برکت محمد ابو طالب پہ منتقل نہیں ہوئی. ہائے 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 ہائے, سیرت نبی شاہ جی لگ گئے ہیں. اللہ اکبر. حیدری یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. بھئی آپ کے کیا کہنے, ساتھ ساتھ رکھتے, سینے پہ سلاتے, سرگوشیاں کرتے. پھر اہل سنت مورخین نے لکھا جب کھانا تیار ہوتا. شکریہ یار, آپ ماشاءاللہ سارے با کمال ہو. اچھا تھوڑا سا اس سے پہلے ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. مقام ابو طالب, میں کبھی ایمان ابو طالب پہ بات کرتا ہی نہیں, بنتی نہیں. مقام ابو طالب, ایشان ابو طالب, ابو طالب, ابو طالب, صرف جناب طالب کا باپ نہ, کائنات میں جو بھی محشر تک حق کا طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے. میں بنی علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مہربانی. سرکار کے پاس پیغام آیا تھا جب سرکار انبیاء خیر سے تشریف لے کے آئے دنیا میں. پیغام آیا تھا. اچھا پیغام کس نے دیا؟ پہلے تو بادشاہ کو مل گیا, شہزادی نے دیا, جناب جعفر کی ماں, جناب عقیل کی ماں, جناب امیر کی ماں نے دیا کہ محمد خیر سے آ گئے. کیا کہنے, عالم الغیب کے نمائندے کے بابا کے. مہربانی یار, شہزادی کو دیکھ کے فرماتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک 30 سال بعد اس کی شبیہ آئے گی, آپ کی گود میں بھی علی آئے گا. جا کے اکیلے بیٹھ کے سوچنا کون ہے ابو طالب. جوانے مہربانی حضور, مہربانی حضور, اپنے شہزادے کے آنے سے پہلے فرما رہے آئیں گے. ارے بھائی یہ عالم الغیب کی عطا ہے, جسے دے دے. مالک صاحب کے اس پروگرام میں کوئی اہل سنت بھی تشریف فرما ہوں گے تاکہ ان تک بھی بات پہنچ جائے. ایسے بیٹھے ہیں نا جی, اچھا زندہ باد. فرما رہے ہیں تشریف فرما ہے. تجارت کی غرض سے لے کے نکلے, بس ایک چھوٹی سی بات اور نعت پہ آ گیا. شاہ جی نعت سنا دو یا پھر کبھی سنا دوں؟ اچھا میں آگے چلتا ہوں. میں نعت میں پھر 2-4 باتیں اور بھی کروں. باتیں بڑی سخت ہیں, کوئی بات نہیں. کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی اچھی ہوتی ہے. جی ہے جی, تاڑے منن نو سلام ہے جی.
ताड़ी क्या बात है हजूर 12 साल का सिन है बादशाह मौज़म सरकार बैज़तुल बलद सैयदुल अरब वल अजम सैयदुल बतहा हाय हाय सक्काए हुज्जाज शहंशाह मौज़म अपने साथ तिजारती घर से लेके चले साथ साथ रखा है एक दरख्त के नीचे अहले सुन्नत उलमा ने मैं अहले सुन्नत की किताब में खड़ा पढ़ रहा हूँ उन्होंने लिखा एक दरख्त के नीचे कुछ देर इस्तराहत फरमाई और नीचे जहाँ इस्तराहत फरमाई सरकार अंबिया नीचे तशरीफ फरमाते इमाम अल-अंबिया फ़ख्र अल-अंबिया ताजदार अंबिया सुल्तान अल-अंबिया दरख्त के साथ नीचे तशरीफ फरमाते जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ अचानक दरख्त की टहनियों ने झुकना शुरू किया इधर से बहीरा आया कहते बहीरा राहिब है राहिब ने आके ये देखा मौजज़ा दरख्त की टहनियां नीचे फिर पत्थरों को देखा उठ उठ के झुक रहे हैं उठ उठ के झुक रहे हैं भट्टापुर वालों मेहदी के दौर में भी अगर पत्थर बोलने लगे तो परेशान ना होना वो भी मोहम्मद है वही बहुत शुक्रिया वही बहुत शुक्रिया पत्थर झुक रहे हैं फिर इसकी निगाह पड़ी बादल ने साया किया ऊपर जल्दी जल्दी उधर आया कहने लगा इस बच्चे का सरपरस्त कौन है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों ने इशारा किया ये है कहते मेरी बात सुनो इधर आओ बहीरा कहते मेरी बात सुनो इधर आओ आपको पता है ये कौन है मेरा दिल मानता है यहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा मेरा दिल मानता है बादशाह मौज़म ने जरूर कहा होगा मुझे ही तो पता है ये कौन है मेहरबानी आपको पता है ये कौन है सरकार ने फरमाया हाँ ये मेरा भतीजा है ये मेरा भाई बहुत शुक्रिया ये मेरा भतीजा है कहने लगे ये आम नहीं बस एक कोशिश करना इसे दुश्मनों से बचाना सुभान अल्लाह वह कोशिश करना दुश्मनों से बचाना बादशाह मौज़म मुस्कुराते हुए जब वो राहिब चला गया सारे बैठे उनको कहते हैं यही तो है जो सरदार बनेगा ऐ बाद सबा चन्नात सुना सरकार की आमद मरहबा शाह जी वैसे थके हुए जहनों को सुना रहा हूं इससे पहले मेरे ख्याल सुना देता तो शायद बेहतर था अल्लाह आयली होता बहुत बड़ा पिंडाल में पढ़ता नात और नात पे चंद करता गुजारिशात है बाद सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा कौन जाने मोहम्मद कैसे आया किसी की जरूरत नहीं जान सकता ही नहीं मोहम्मद आया कैसे जो ये जान ले वो फिर वो नहीं है जिसको पता चल जाए मोहम्मद आया कैसे मेहरबानी है बाद सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा पुर नूर फिजा देती है सदा सुभान अल्लाह नूर वाला जो आया है पूर पर नूर मेहरबानी हजूर मैंने आज तक कभी मिंबर पे इनके आने के हवाले से बात की नहीं है मेरा बनता नहीं ये कैसे आए मैंने अपना अकीदा छोड़ा नहीं किसी का छेड़ा नहीं तो कहते हैं जी विलादत बासादत माशाअल्लाह इतना ही काफी है बासादत है कहते नहीं नहीं बाबा मेरी क्या औकात है मुझ जैसा बंदा अंदर झांके मैं आज किसी शरीफ के घर पैदा होने वाले बच्चे के हालात नहीं पूछता मुझे क्या लगे आने वाले बच्चे का अंदाज क्या था माँ की कैफियत मुझे क्या लगे जब मैं एक शरीफ के घर नहीं झांक के देखता मैं क्यों झांकूं वहां जहां झांकने का हुक्म ही नहीं इशारा देना था मैं दे गया पैगाम मेहरबानी हजूर मेहरबानी हजूर जहां झांकने का हुक्म ही नहीं सख्ती से मना फरमाएगा खबरदार जहां झांकना मोहम्मद के घर में ऐ बादे सबा मेहरबानी ऐ बादे सबा चल नात सुना सरकार की आमद मरहबा पुर नूर फिजा देती है सदा सरकार की आमद मरहबा रिजवान जना हैरान है क्यों आती है सदाए गैब यही मलकूत बुला पिंडाल सजा नात शाह जी बहुत बड़ी है बस मैं एक जुमला और कहता हूं क्योंकि मैं बहुत पढ़ गया 1 घंटा में पढ़ गया
اور امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر گیا، بس انہی کو سنبھالیے گا۔ میں آخری اس کا جو مقطع ہے وہ سنانے لگا ہوں۔ نعت بہت بڑی ہے، عرض کر رہا ہوں ہو نظر کرم اے نور ازل۔ مہربانی مہربانی مہربانی، ہو نظر کرم۔ اچھا اگر نور ازل نہیں اچھا لگ رہا تو نور اول کہہ دیتا ہوں، ہو سکتے کو گھبرا جائیں کہ بخاری صاحب منبر پہ کھڑے ہو کہ نور ازل سے تو وہ خالق ہے، لیکن آپس کی بات ہے، خالق بھی وہ تب ہے جب مخلوق ہو، اے ہائے، رازق بھی وہ تب ہے جب وہ رزق دیتا ہو اور لینے والے بھی ہوں۔ یہ خوبصورت گفتگو ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید آپ کا وقت لوں، میں بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ہو نظر کرم اے نور ازل، ہمارے ہاتھ کا سر ہے تو کر کیا ہے درد میرا، ہو ظہور تیرا سرکار کی آمد مرحبا۔ مہربانی، حضور دعا بھی ایک ہی ہے، ہر ممبر پہ جشن کے موقع پہ یہی کہتا ہوں، دعا مانگو تو وہ جو عیدی کے طور پہ ہماری ضرورت ہے، اور دعا وہی ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي يَكْرَمُ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَأَنْ يَرْزُقْنِي طالب سارے کا ما امام منصور۔ میرا اللہ عید میلاد النبی کی خوشی میں عیدی چاہیے، قائم کے لشکر میں جگہ دے دے۔